الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من مرضی کی شادی، پسند کی شادی کے لیے قرآن سے ایک وظیفہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس وظیفہ کے پڑھنے سے جہاں آپ چاہیں گے وہاں آپ کی شادی ہو جائے گی، وہاں آپ کا رشتہ کر دیا جائے گا، وہاں آپ کا نکاح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو عام فرمانے کی تلقین کی ہے۔ فرمایا کہ نکاح کو عام کرو، اور دوسرا فرمایا سلام کو عام کرو۔ سلام کا رواج بھی بہت کم ہو رہا ہے اور نکاح کو بھی مشکل بنایا جا رہا ہے۔ یہ جو وظیفہ میں بتاؤں گا یہ لڑکا بھی کر سکتا ہے اور لڑکی بھی کر سکتی ہے۔ لڑکا اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ میری فلاں جگہ پہ شادی کر دی جائے، تو ماں باپ کو ضد نہیں کرنی چاہیے، وہاں شادی کر دینی چاہیے جہاں وہ کہہ رہا ہے۔ اچھا خاندان ہے، لڑکی اچھی ہے اور پڑھی لکھی ہے، تو وہاں پہ شادی کر دینی چاہیے جہاں بیٹا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح لڑکی اپنے ماں باپ کو کہتی ہے، اپنے گھر والوں کو کہتی ہے کہ میری فلاں جگہ پہ شادی کر دو، تو لڑکی کی بات مان لینی چاہیے، وہاں پہ شادی کر دینی چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اولاد بغاوت پہ اتر آتی ہے اور پھر ہم انہیں نافرمان کہتے ہیں، بلکہ ہم نافرمان ڈکلیئر کرتے ہیں کہ وہ نافرمان ہو چکے ہیں، باغی ہو چکے ہیں، ہماری بات نہیں مان رہے۔ ابتدا ہم کرتے ہیں، پھر ان کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ وظیفہ کون سا ہے، قرآن کریم کی کون سی آیت مبارکہ اور کس تعداد میں پڑھنی ہے، آگے چل کے بتاتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن پڑھائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کی خوب تعلیم دیجیے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے، علاج معالجہ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ من پسند شادی کے لیے، من مرضی کے نکاح کے لیے خاص وظیفہ، اور وہ بھی قرآن سے۔ یہ وظیفہ آپ نے بعد نماز عشاء کرنا ہے، وطروں سے پہلے کرنا ہے۔ فرض، سنت اور نوافل جب ادا کر لیں، وطروں سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد 1100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، یہ آپ نے 1100 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں۔ وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ نے ان افراد کا تصور کرنا ہے جو نہیں مان رہے، جو رکاوٹ بن رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں، سنگ دل ہو چکے ہیں، آپ کے فیصلے کو نظر انداز کر رہے ہیں، ان کا آپ نے تصور کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پانی اپنے پاس رکھنا ہے، تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں، کیونکہ یہ آیت مبارکہ جلالی آیت ہے، آیت کریمہ۔ پھر آپ بار بار پانی پیتے رہیں اور یہ وظیفہ بھی کرتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ لڑکی بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہے منانے کے لیے، اور لڑکا بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے ان افراد کو منانے کے لیے جو وہ نہیں مان رہے اور فیصلے کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سے من پسند شادی کے لیے تعویذات بھی منگوائے جا سکتے ہیں۔ ہم چاند کی پہلی اتوار، پہلی جمعرات کو خاص تعویذ بناتے ہیں۔ مجھے خاص تعویذ کی اجازت ہے اور اولیاء اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ مختلف شہروں میں ہم بھجواتے ہیں۔ الحمدللہ ہزاروں افراد اب تک ان تعویذات کی برکت سے اپنے گھر آباد کر چکے ہیں اور وہ خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دائمی خوشیاں عطا فرمائی ہیں۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔